اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا دوبارہ زندہ ہونا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حجۃ الوداع کے سفر میں ساتھ لے گئے تھے۔ جب ہم عقبہ حجون نامی جگہ سے گزرنے لگے تو آپ بہت غمگین نظر آئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سواری سے اتر گئے اور مجھے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریں۔ میں اونٹ کے پہلو سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ سواری سے اتر کر کہیں گئے؟ آپ خوشی سے تبسم فرماتے ہوئے واپس آئے۔ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہوئی؟ ہمیں بھی ذرا مطالعہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی والدہ ماجدہ آمنہ کی قبر کے پاس سے گزرا تو اللہ سے دعا کی کہ وہ میری والدہ کو زندہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے میری والدہ کو زندہ فرما دیا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ موت دے کر قبر میں لوٹا دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ میں مقام بدر سے گزرا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زمین کے اندر سے باہر نکلتا ہے اور ایک دوسرا شخص لوہے کے گرز سے مار کر دوبارہ اسے زمین کے اندر کر دیتا ہے۔ دوبارہ شخص زمین سے باہر آتا ہے اور یہ دوسرا آدمی لوہے کے گرز مار کر اسے زمین کے اندر کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو جہل بن ہشام ہے، قیامت تک اسے اس طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح ابو جہل کا ایک اور واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بدر کے قریب سے گزرا تو ایک شخص ایک گڑھے سے نکلا۔ اس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دی، اے عبداللہ، مجھے پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی میرے منہ میں ٹپکا دو۔ اتنے میں ایک اور شخص قبر سے نکلا اور کہا، اے عبداللہ، اسے پانی نہ پلانا، اس لیے کہ یہ کافر ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے پہلے والے شخص کو اس کی گردن میں لگی زنجیر سے کھینچا یہاں تک کہ اس کو قبر کے اندر داخل کر لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا واقعی تم نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا، بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا کا دشمن ابو جہل تھا، قیامت تک اس کو اس طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کے وقت روضہ اطہر میں رکھا گیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کر دیا تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میری امت کو معاف فرما۔ میں نے حاضرین کو یہ بات سنائی تو امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت پر سب دنگ رہ گئے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات قریب ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا، اے علی، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے آپ اپنے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، پھر مجھ پر خوشبو مل دینا۔ اس کے بعد میرا جنازہ اس حجرہ مبارک کے سامنے لے جانا، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد آرام فرما ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر میری تدفین کی اجازت طلب کرنا۔ اگر روضہ اطہر کا دروازہ کھلتا نظر آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنانے کے لیے اندر لے جانا۔ اگر دروازہ اجازت طلبی کے بعد نہ کھلے تو مجھے عام مسلمانوں کے مقبروں میں دفنا دینا، اس دن تک کے لیے جس دن اللہ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا۔
چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اس کے بعد روضہ اطہر کے سامنے آپ کا جنازہ لے جایا گیا تو میں علی نے تدفین کی اجازت طلب کرتے ہوئے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ابو بکر ہیں، تدفین کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ یکا یک روضہ اطہر کا دروازہ کھل گیا اور روضہ اطہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سماعت سے ٹکرایا، حبیب کو اپنے پاس جلدی لے آؤ، کیونکہ حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے چشم براہ ہیں۔